السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ لوگ انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، مینٹلی حالت جو ہوتی ہے ان کی نارمل نہیں ہوتی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کی وائف ہو سکتی ہے، آپ کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بچہ ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی بہن بھائی ہو سکتا ہے، یا والدین پیرنٹس میں سے کوئی ہو سکتا ہے، کوئی بھی گھر میں ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ سمٹمز، یہ سائن نظر آئیں، تو وہ مریض انزائٹی، ڈپریشن، ان چیزوں کا ہوگا۔ آپ اس کو پہچان کر اس کی ٹریٹمنٹ کروائیں، کسی مقامی ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں، کوئی اچھا فزیشین جو آپ کے اعتماد کے قابل ہو، یا میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کی بالکل ایزی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، اور ڈائٹ کا خیال رکھا جاتا ہے، مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستوں پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ دستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے انزائٹی ڈپریشن پیشنٹ سمٹمز، سائنز۔ دیکھیں، یہ جو مریض ہوتے ہیں، پہلے نمبر پہ تو بہت ہی یہ بریلینٹ ہوتے ہیں، جینیس ہوتے ہیں، اور ججمنٹل بہت ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اکثر ان کے اندر برداشت بھی بہت کم ہوتی ہے، سینسٹیو ہوتے ہیں۔ کسی نے کوئی اچھی بری بات کہہ دی تو وہ بہت زیادہ ان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، یا ان کے ساتھ اگر آپ کوئی نارمل سی بات بھی کر رہے ہیں تو یہ اکثر ہائپر ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت جو اہم سمٹمز ہیں، بہت اہم سائن جو ان کے اندر ہوتے ہیں، وہ میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ وہ آپ ذہن میں رکھیں، ذہن نشین کریں، یہ پہچانیں کہ تمہارے اپنے اندر تو نہیں ہے، تمہاری وائف، تمہارے ہسبینڈ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے بیٹوں یا پیرنٹس، کسی کے اندر تو نہیں ہے، تمہارے کسی دوست، کسی کلاس فیلو، کسی کولیگ کے اندر تو نہیں ہے یہ۔ اگر ہیں تو ان کے ساتھ آپ کی یہ بھلائی ہوگی کہ آپ کی وہ وقت پر ان کی ٹریٹمنٹ کروا دیں، یا وہ کروا لے، یا ان کو ان کی کاؤنسلنگ کریں، ان کو بریف کریں اس کے متعلق کہ آپ کو ہلکا سا مسئلہ ہے، یہ اگر آپ ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی بیٹر رہے گا۔ یہ زیادہ پرابلم آ سکتی ہے، زیادہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، بعض دفعہ صورتحال مریض کی یہ بن جاتی ہے، مریض آپے سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اتنی سینس نہیں رہتی، وہ سینس لیس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے یہ پرابلم جو ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سٹارٹنگ جب ہوتی ہے، کوئی اگر آپ کسی دفتر کے اندر کام کرتے ہیں تو وہاں اپنے کولیگ، اپنے دوست احباب جو آپ کے ملنے والے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان کو دیکھیں کہ ان کی جو ٹینشن ہے، ان کی ججمنٹ جو ہے بہت زیادہ عام لوگوں کی نسبت تیز ہوگی، اور ہلکی پھلکی بات جو ہوگی فوراً ہی پک کریں گے۔ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں، آپس میں دو تین دوست بیٹھے ہیں، دو تین کولیگ بیٹھے ہیں، تو وہ فوراً ہی وہ آپ کے اوپر شک کرنا شروع کر دے گا، یا آپ کے ساتھ آ کے ہائپر ہونا شروع ہو جائے گا کہ میری باتیں کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے، اداروں کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے، دفاتر کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مریض بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے یہ دفتر آ گیا ہے، لیکن ذہنی طور پر یہ دفتر کے اندر بیٹھا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی بازار چلی گئی ہوگی، یا کوئی اس کا ملنے والا آ گیا ہوگا، یا اس کے کوئی ادھر والدین میں سے، پیرنٹ میں سے کوئی آ جائے گا، وہ گھر سے کوئی چیز اٹھا کے دے دے گی، یا ان کو پیسے میری غیر موجودگی میں دے دے گی، یا کوئی وہ بازار میں شاپنگ کے لیے مجھے بتائے بغیر چلی جائے گی، یا بچہ اس کا اسکول گیا ہوا ہے تو اس کے ذہن میں خدشات آنے شروع ہو جائیں گے کہ میرا بچہ اسکول میں ہے، یا وہاں سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا ہے، وہاں سے کہیں چلا گیا ہے، اس نے آوارہ گردی شروع کر دی ہے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ یہ مریض جو ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل یا بائک یا گاڑی وغیرہ اپنی نکالتا ہے، وہاں اسکول کے اندر پہنچ جاتا ہے، اسکول کے اندر وہ پہنچ کر پوری اس کی انویسٹیگیشن کرتا ہے کہ میرا بچہ کدھر تھا، کس وقت آیا، کس وقت گیا۔ یہ بچوں کے اوپر بھی بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ بعض دفعہ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے کام کے لیے جاتا ہے دفتر میں، کسی ادارے میں، یا بزنس میں، یا کوئی دکاندار ہے، تو وہ شک کرتی ہیں اس کے اوپر کہ اس کی دوسری لوگوں کے ساتھ زیادہ بات چیت ہے، یا عورتوں میں یہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اگر اس کو فون بھی آتا ہے تو وہ شک کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی بات ہے، یا اس نے کوئی سیکنڈ میرج کر لی ہے۔ یہ انزائٹی ڈپریشن کا یہ بھی سائن ہوتا ہے، سمبل ہوتا ہے۔ یا بچے بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں
کہ والدین کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہوتی بھی نہیں ہے کہ بچوں نے کوئی چھوٹی سی مسٹیک کی ہوتی ہے. یعنی بعض دفعہ بچے سائیکل ہی چلاتے ہیں, وہ پنچر ہو جاتا ہے تو بتائیں گے نہیں, تو شک کریں گے کہ والدین کو پتہ چل گیا پٹائی ہوگی, یا کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے, یا صفائی نہیں کی, یا کوئی اپنی کپڑا وغیرہ تھا جو, یا کوئی بیگس اس کا اس کے ایڈجسٹمنٹ کرنے والی تھی, شوز وغیرہ تھے اس کے غلط جگہ پر رکھ دیے, یا کوئی پالش کرنے والے تھے, کپڑے دھونے والے تھے. ایسی چیزوں کے اوپر پھر بچے بہت زیادہ سینسٹیو اور ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں, کلیگ کا آپ کے دوست کوئی کلاس فیلو جو ہو سکتا ہے وہ بھی ایسے, اگر ان کے اندر یہ سمٹمز آپ کو نظر آتی ہیں تو یہ انزائٹی ڈپریشن کی جو فرسٹ سٹیج ہوتی ہے وہاں پر یہ کھڑا ہے. یہ مریض کبھی بھی آگے جا سکتا ہے, بہتر بھی ہو سکتا ہے. ان کو سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے, میڈیسن تو اس کی علیحدہ ہے, وہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں یا کسی مقامی ڈاکٹر سے آپ اپنا علاج کروا لیں. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت ایموشنل ہوتے ہیں, شادی کے معاملے میں, بزنس کے معاملے میں, روزگار کے معاملے میں, یا یہ بعض دفعہ ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں, نشے کی طرف بھی یہ لوگ اکثر چلے جاتے ہیں. یہ انزائٹی کے ہی مریض اکثر ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ تو یہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ, بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہوتا ہے. اس کا وقت پر تدارک کیا جائے تو بہتر ہوتا ہے. بعض دفعہ بہت نقصان ہو سکتا ہے, جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس لیے دوستو یہ مریض اگر آپ خود ہیں یا کوئی آپ کا عزیز ہے تو اس کو موٹیویٹ کریں, اس کو بریف کریں, اور سب سے پہلے تو اس کی میڈیٹیشن کریں کہ صبح و شام وہ یکسوئی کے ساتھ کہیں پر بیٹھے, نماز اچھے طریقے سے پڑھے, لمبا سجدہ کرے, اور جب سورج نکلتا ہے, غروب ہوتا ہے, پیلی کرنیں, یلو کرنیں جو ہوتی ہیں, جب وہ پیلاہٹ پر ہوتا ہے سورج, اس وقت اس نے سورج کی طرف کھڑے ہو جانا ہے اور لمبا سانس کھینچنا ہے ناک کے ذریعے انہیل کرنا ہے, اور تھوڑی دیر اندر روکنا ہے. یعنی 3 سے 4 سیکنڈ اگر وہ انہیل کرتا ہے یعنی سانس کھینچتا ہے تو 3-4 سیکنڈ یا 6 سیکنڈ تک وہ اندر رکھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جتنا انہیل کے وقت آپ نے وقت لگایا ہے اس سے دگنا وقت کوشش کرنا ہے آپ نے سانس نکالنے, ایکسیل کرنے کے لیے, یعنی منہ سے نکالنا ہے. ناک کے ذریعے آپ نے سانس کھینچنی ہے اور منہ کے ذریعے آپ نے جو سانس ہے وہ آپ نے نکالنی ہے. یہ آپ نے 10 منٹ سے شروع ہونا ہے, آپ نے آدھے گھنٹے تک جانا ہے. یہ آپ کو بہت ہی ڈیولپ کر دے گا. یہ آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. آپ جو خوراکیں کھاتے ہیں وہ لیسدار نہ ہوں, اور کافی وغیرہ سے زیادہ احتیاط کریں, اور سوتے وقت خاص کر خصوصاً سوتے وقت کافی اور چائے کا خیال کریں. اس کے متعلق میں اور بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کافی اور چائے کے نقصانات جو ہیں, یا سافٹ ڈرنک جو ہے, منرل واٹر ہے, اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بہت جلد بناؤں گا, آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ اس وقت پھر بعض دفعہ ایسے ہی یہ کمپلیکیٹڈ سا کیس بن جاتا ہے کہ مریض کو بھی نہیں پتہ چلتا, اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں, لواحقین ہوتے ہیں, اس کی سراؤنڈنگ میں جو ہوتے ہیں, ان کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. دوستو بہتر یہی ہے کہ اس کی میڈیٹیشن کی جائے, سانس انہیل ایکسیل اور ایکسرسائز کی جائے, اور صبح و شام پیدل چلنا, بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ, 15 منٹ سے آپ نے شروع ہونا ہے, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 45 منٹ, یعنی 1 گھنٹے تک آپ نے یہ روٹین بنانی, صبح و شام 2 وقت یہ ضرور کرنا ہے. اس مریض کے لیے یہ آب حیات ہے, بہت ہی قیمتی چیز ہے. یہ وداؤٹ ٹریٹمنٹ اسی طرح اگر کنسسٹنسی رکھے, تسلسل رکھے تو ٹھیک ہو سکتا ہے. دوستو میری ویڈیو پسند آئے, تھوڑی سی لمبی ہوگی, معذرت چاہتا ہوں, لیکن یہ بہت سی ڈیٹیل میں بات کرنے والی ہے. جن کے اندر یہ لوگ رہتے ہیں ان کے سے پوچھ کے دیکھیں وہ کتنے تنگ ہوتے ہیں. میری ویڈیو لائک کریں, دوسری طرح میں شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.